إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس ہفتہ واری اجتماع یعنی جمعہ کے روز ایک بار ہم لوگ پھر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تاکہ ہم کچھ سیکھنے اور سکھانے کا عمل کریں. آپ لوگوں کے جیسے علم میں ہوگا کہ آئندہ چند دنوں کے بعد سے انشاءاللہ وہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اور اس مہینے کے اندر وہ عظیم اور بابرکت رات موجود ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. تو ہم لوگ آج اسی کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آج کی جو ہماری تقریر کا عنوان ہے وہ استقبال رمضان ہے. ہمارے ہاتھ میں چند دن رہ گئے ہیں. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہیں وہ رجب ہی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے اور شعبان کا لگ بھگ پورا مہینہ آپ روزوں میں گزار دیا کرتے تھے تاکہ رمضان کے اندر وہ قوت اور وہ چیز پیدا ہو جو اس کے اندر اصل مقصود ہے. تو ہم لوگ آج بہت زیادہ میں آپ کے سامنے فضائل وغیرہ کے اوپر بات نہیں کروں گا کیونکہ آئندہ جمعہ کے اندر آپ لوگ وہ انشاءاللہ سماعت کریں گے. میں آپ کے سامنے کچھ نکات ایسے رکھنا چاہتا ہوں جو اگر آپ لوگوں نے کر لیے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم نے نہ کیے ہوں یا اس طرف توجہ نہ گئی ہو تو آئندہ جو دن ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں ہم ان کے اندر ان کو یوز کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا معاملہ ہمارے اوپر کہ کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ ہمارے اوپر، یہ امت محمدیہ کے اوپر یہ کوئی نئی
عبادت لاگو نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی فرض تھے، ہو سکتا ہے ان کی شکلیں کچھ مختلف رہی ہوں۔ اس کا جو روزوں کا فرض کرنے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ آخر یہ تقوی ہے کیا کہ جس کے لیے پورا مہینے کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا؟ تو اس کی جو مختصراً اور سادہ زبان میں جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا خوف اور اس کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابی ابن کعب، آپ مجھے بتائیے کہ یہ تقوی کیا ہے؟ تو ابی ابن کعب نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے ان کے سامنے صرف ایک مثال رکھی اور اس کو واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، آپ بتائیے کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جو تنگ ہو اور جس کے اطراف میں جو ہے وہ خاردار جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں موجود ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہاں، میں بارہا ایسے سفر کر چکا ہوں، ایسے راستوں سے میں گزر چکا ہوں۔ تو پھر حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ بتائیے کیسے گزرے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں وہاں سے جب داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہوں اس راستے پر، تو میں اپنے کپڑوں کو اور اپنے آپ کو بہت احتیاط سے وہاں سے بچاتے ہوئے گزارتا ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب نے جواب دیا کہ یہی تو تقوی ہے، یعنی کہ وہ جو راستہ ہے اس کو ہم اپنی دنیا کی زندگی جو ہم کو ملی ہے 70 سال 80 سال 60 سال جو بھی، تو اس کو ہم اس پر محمول کر لیں کہ یہ ہم اس راستے کو گزارنا ہی گزارنا ہے۔ اور یہ جو اطراف میں خاردار جھاڑیوں کی مثال ہے وہ گناہوں کی مثال ہے کہ ہم کو اب کیسے گزرنا ہے کہ اپنے آپ کو ان سے بچاتے ہوئے، اس کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم اگر ان گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے تو وہ خدا، وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تھوڑی سی مہلت دے کر آزمائش کے لیے، وہ ہمیں پکڑ لے گی۔ تو یہ ہوئی تقوی کہ جس کا جو روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے ان نکات کی طرف بڑھتے ہیں جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، ہم بارہا سنتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو ہمیں یہ جو ابھی دن آ رہے ہیں یا ہمارے پاس موجود ہیں بقیہ دن شعبان کے، تو اس میں ہم آج ہی سے ابھی سے اپنی نیت کو بالکل درست کر لیں کہ آئندہ ہم رمضان میں جو بھی عبادت کریں گے، چاہے وہ روزوں کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، نوافل کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات ہو، جو بھی ہو، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی نیکیاں ہو سکتی ہیں، خدمت خلق وغیرہ، یہ سب ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ اور اپنے ذہن کو یہ بھی سمجھا لیجئے، اس کو تیار کر لیجئے کہ ابھی جو رمضان آ رہے ہیں اور پچھلے چند سالوں سے ہم سخت گرمی کے دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں، تو شیطان کہیں ہمیں اس وسوسے میں نہ مبتلا کر دے، وہ ہمارے دل میں یہ وسوسہ نہ ڈال دے کہ اتنی سخت گرمی میں آپ بھوکے اور پیاسے 13-14 گھنٹے کے لیے کیسے رہ پاؤ گے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس کو سمجھا لیجئے کہ ابھی تک جس طرح سے ہم رمضان گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کے ساتھ میں، تو یہ رمضان بھی انشاءاللہ گزر جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمیں جو ہے اپنے ذہن کو بھی رمضان کے لیے تیار کرنا ہے۔ استقبال ہم کیسے کریں گے؟ پھر اس کو ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ ہمیں عبادات کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کو اپنے جسم کو بھی تیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ جو اتنے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، وہ کیا وجہ تھی کہ اپنا جسم جو ہے وہ رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔ قیام اللیل کیوں کیا کرتے تھے؟ تاکہ رات میں جو ہے ہم نوافل پڑھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی ہم کو اللہ تعالیٰ میسر کرے نوافل پڑھنے کی توفیق، وہ ہم کر سکیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ کوئی اگر شخص ہے جو دوڑ میں حصہ لینا چاہتا ہے، اس کو 10 کلومیٹر دوڑنا ہے یا 12 کلومیٹر دوڑنا ہے، جو بھی ہے، اور وہ جاتا ہے اور اپنا نام لکھوا لیتا ہے کہ میں دوڑ میں حصہ لینا چاہتا ہوں، اور پھر وہ ہے نام لکھوانے کے بعد جو ہے وہ بے فکر ہو گیا، اب وہ اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا، اب وہ دن آ گیا جس دن وہ دوڑ ہے اور اب وہ اس میں جا کر حصہ لینا چاہتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا وہ شخص اس دوڑ میں تھوڑی دیر بھی ٹک پائے گا؟ ایسا شخص کبھی بھی نہیں ٹک پائے گا۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو حصہ لیتے ہیں، وہ روز اپنا معمول بناتے ہیں کہ دوڑیں، اور روز اپنا جو ڈیوریشن ہے، اپنا جو
لمٹ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم اتنے میٹر دوڑے ہیں، کل ہم اس سے زیادہ دوڑیں گے. تو یہ ہم نے ابھی سے تیاری کرنی ہے کہ ہم روزے بھی رکھیں گے اور نوافل میں کھڑے رہنے کا اہتمام بھی کریں گے. وہ کیسے ہوگا؟ اس کے یہ ٹپس ہیں کہ ہم روزوں کی تیاری کیسے کریں، کیونکہ اب شعبان کے جو ہیں وہ آخری دن چل رہے ہیں اور اس میں امت کے لیے آسانی کے لیے اللہ کے رسول نے منع کیا روزے رکھنے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم 2-3 ٹائم جو کھانا کھا رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر کا کھانا ہے، شام کا کھانا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے اندر کچھ کٹوتی کرنا شروع کر دیں، تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ کم کھانے کی اس کو عادت ہو، کم پینے کی اس کو عادت ہو، اور وہ اپنی پوری جو ہے قوت وہاں پہ لگاتا رہے. ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ابھی صرف یہ خوش فہمی میں ہو کہ رمضان آئے گا تو دیکھیں گے، پھر ہم رمضان میں جب داخل ہوں گے اور ہم روزے رکھیں گے، اب پہلے تو تھوڑا جوش ہوتا ہے، 4-5 دن 6 دن 8 دن کہ رمضان شروع ہے، روزے رکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم نے پورا مہینہ رکھنا ہوتا ہے تو پھر وہاں مشکل شروع ہو جاتی ہے، ہمارا جسم تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جھنجھلاہٹ ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے، کیا ہے یہ اتنی گرمی میں ہم روزے رکھ رہے ہیں کیوں؟ تو یہ چیزیں نہیں آنا چاہیے، اسی لیے اس کی ہم کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے کھانے پینے کو تھوڑا سا ہم اور زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ کہ نوافل کا جو معاملہ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے جسم کو زیادہ سے زیادہ قیام کرنے کی، نماز میں کھڑے رہنے کی عادت ہو سکے. کیونکہ ہم دیگر یعنی 11 مہینوں کے اندر 20 رکعت جو ہم کو 1-1.25 گھنٹہ لگتا ہے، کبھی کھڑے نہیں ہوتے ہم، ایک دم رمضان آتا ہے اور پھر ہم اس میں کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے، ایک عام تجربہ مشاہدہ یہی ہے کہ مساجد جو ہیں وہ 10-12 روزوں تک تراویح تک بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے دھیرے دھیرے پبلک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آخر جو مرحلہ آتا ہے یا عشرہ آتا ہے اس کے اندر بہت ہی کم جو نمازی ہیں وہ تراویح کے اندر خاص طور پر رہتے ہیں. دیگر فرائض میں تو موجود ہوتے ہیں لیکن نوافل کے معاملے میں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہی نہیں، ہمارا جسم تھکاوٹ کا شکار ہو گیا، ہم کو اکساہٹ ہو رہی ہے، اس لیے ہم تیاری نہیں ہوئے. تو کیا کیا چیزیں آ گئی ہمارے سامنے کہ سب سے پہلے نیت کو درست کر لیں، سمجھا لیں کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ خالصتاً میرے لیے ہے. یعنی کہ آپ دیگر جو عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور جو بھی، تو وہ لوگوں کے سامنے ایک طرح سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ میں آیا مسجد میں نے نماز پڑھی، 4 لوگوں نے مجھے دیکھ لیا، صدقہ کیا، کسی نہ کسی کو معلوم ہوا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ صرف میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں، کوئی تیسرا بندہ اس بارے میں نہیں جانتا کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اپنا کھانا پینا، اپنی شہوت چھوڑ دی، تو اس کی جزا کیا ہے پھر؟ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، میں جتنا چاہوں اس کو بڑھا کر دے دوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں. تو یہ فضیلت اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ ہم روزوں کو اس حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیں جو اس کا مقصد ہے. اس کے بعد رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو اتنی فضیلت حاصل ہے. جیسے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. اب دیکھیے، انسان کو جو ہے سب سے بڑی جو نعمت ملی ہے وہ اس کی عقل ہے. یعنی آپ دوسری مخلوقات میں اور انسان میں فرق کر لیجئے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہوتی، ہمارے پاس عقل ہے. اور عقل سے بھی بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں دی ہے کہ عقل کو بھی صحیح رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. اگر وہ رہنمائی اسے نہ ملے تو آج آپ دیکھ لیجئے، کوئی ایتھیسٹ ہو رہا ہے، کوئی خدا کا منکر ہو رہا ہے، کوئی بہت سارے خداؤں کو پوج رہا ہے، کوئی پیڑ اور پودوں کو پوج رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی عقل کو صحیح رہنمائی ابھی تک ملی نہیں ہے، یا ان کو سامنے پیش بھی کی گئی ہے تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو قرآن کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے جس پر ہم بارہا شکر ادا کریں تو یہ کم ہے. تو اتنی عظیم کتاب ہمارے ہاتھ میں ہونے کے بعد ہمارا رویہ ہم بیان نہیں کر سکتے اس چیز کو. یہ عام مشاہدہ آپ لوگ کر لیجئے کہ کس طرح سے ہم قرآن کے ساتھ میں سلوک کرتے ہیں. تو اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ابھی سے نیت کریں کہ اگر مجھے ناظرہ اچھے سے پڑھنا نہیں آتا ہے تو میں کسی شخص کو جو اچھا پڑھتا ہو
اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے مل کر یا کسی اور شخص سے مل کر میں اس سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مجھے جو ہے ناظرہ پڑھنا سکھائیے، تاکہ اللہ کی وہ کتاب جو اس کا کلام ہے میں اس کو پڑھ سکوں۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک قدم ہم آگے بڑھیں۔ جس بھی مترجم پر آپ کا اعتماد ہو آپ اس کے ترجمے کو لیجئے اور رمضان میں کوشش کیجئے، ایک اسکیڈیول طے کیجئے آپ کہ آیا میں پورا قرآن ترجمے سے پڑھوں گا اگر آپ کے پاس میسر ہے ٹائم تو، لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم بہت کم ہے تو آپ کچھ منتخب صورتیں نکال سکتے ہیں کہ مجھے ان کا مطالعہ کرنا ہے، ان کا ترجمے سے مجھے ایک بار پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا، میری کیا رہنمائی کی ہے ان کے اندر۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ جب قرآن پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو بعض مقامات پر کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئے، وہ بہت کم مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مسئلے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تو آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ ان ائمہ کرام سے جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے آپ ان سے ملیے اور ان سے بیان کیجئے کہ حضرت آپ یہ مجھے واضح کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرمائی، یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ میری رہنمائی کیجئے۔ اس سے ایک قدم آگے جب یہ ہو جائے تو جو لوگ اچھے سے پڑھ بھی سکتے ہیں ترجمے سے بھی کر رہے ہیں تو کیوں نہ وہ خود اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں جو تلاوت کر رہا ہوں ایٹ لیسٹ اس کا مفہوم تو مجھے سمجھ میں آئے۔ اتنی عربی تو ہمیں آنی ہی چاہیے کہ قرآن کی اگر ایک عبارت ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہو تو آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، نہیں ایگزیکٹلی تو کم سے کم کیا کہا گیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ ائمہ کرام علماء کرام ہمارے پاس موجود ہیں، ہم استفادہ کر سکتے ہیں، ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بہت سارے کورسز آپ دیکھیے آج قرآن کریم کی عربی کو لے کر خاص طور پر 2 مہینے 3 مہینے کے اندر اتنی شارٹ عربی کر کے سکھائی گئی ہے کہ کم سے کم قرآن جب پڑھ رہا ہے بندہ تو اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن کیا ہمارا اس طرف توجہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو عزم کیجئے، نیت کیجئے آج ہی سے کہ ہم اس طرف ضرور قدم بڑھائیں گے۔ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر سکھائے۔ تو کیا امت محمدیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جسے بہترین کہا ہے میں اس میں شمار کیا جاؤں؟ کیا یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہر ایک فرد کی انتہائی تمنا ہونی چاہیے، اس کی دل کی آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بہترین شخص قرار دیا ہے میں وہ بنوں۔ تو ہم عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن سے اپنے آپ کو رمضان کے اندر خاص طور پر جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے یہ جتنی میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں، جتنے پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کسی پراپر پلاننگ کے بغیر اس پر ہم عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو رمضان آنے سے پہلے ہم اپنا کچھ وقت فارغ کریں، آج رات میں، کل پرسوں، جب بھی ہم کو وقت میسر ہو، 10 منٹ 15 منٹ، اور صبح سے شام تک کا اپنا اسکیڈیول ہم نکال لیں کہ میں صبح میں کب جاگوں گا۔ رمضان کی پلاننگ، صبح میں کب جاگنا ہے جس سے میری تہجد بھی ہو جائے، پھر سحری کے لیے وقت بھی بچے تاکہ میں اچھے سے سحری بھی کر سکوں، اس کے بعد سنت فجر کی جو ہے وہ گھر میں ہی پڑھ کر میں مسجد کی طرف جاؤں، اور پھر اس کے بعد میں کب سوؤں گا، کب اٹھوں گا، کب کاروبار کے لیے جاؤں گا، کب جاب کے لیے جاؤں گا، مجھے فارغ وقت کتنا مل رہا ہے، میں کون سی کتاب اس میں پڑھوں گا، قرآن کا کتنا حصہ میں روزانہ کے معمول کو بناؤں گا پڑھنا، اور رات کو پھر جو ہے قیام اللیل یعنی کہ تراویح کے بعد میں ہم کتنی دیر جاگیں گے اور کب سوئیں گے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم پہلے سے ہی پلاننگ، دیکھیے یہ اسکیڈیول کوئی ایک بندہ بتا نہیں سکتا کیونکہ ہر کسی کے مشغلے جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، ہر کسی کے ٹائمنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ خود اپنے طور پر اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے بنانا پڑے گا، اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارا رمضان کا اس طرح سے حق ادا نہیں کر پائیں گے جو ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے گھر میں اگر کوئی خوشی کا موقع ہو یا کوئی فنکشن وغیرہ ہونے والا ہوتا ہو، شادی وغیرہ کا ماحول ہو، جس کو ابھی 2 مہینے 3 مہینے باقی ہیں، ہم اس کی پلاننگ جو ہے وہ 2 مہینے اور 3 مہینے پہلے سے کرتے ہیں کہ کون سا ہال رہے گا، مہمانوں کو کہاں ٹھہرانا ہے، کیا مینیو رہے گا، دوپہر میں کیا، رات میں کیا، اور فلاں کام آپ کر لیجئے، فلانا کام آپ کر لیجئے، فلاں کام میں کر لوں۔ یہ ہم باہم بیٹھ کر گھر کے لوگ افراد جو ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں۔
کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ اس وجہ سے کہ اگر وہ موقع آ جائے تو پھر اس میں ہمیں ان کاموں کو سر انجام دینا کوئی مشکل بات نہ ہو، بھگدڑ نہ مچ جائے. اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ دل کے اندر ایک طرح سے اداسی آ جاتی کہ نہیں وہ کام اس طرح سے نہیں ہوا کہ جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے تھا، اے کاش کہ ہم پہلے پلاننگ کیے ہوتے. تو یہی رمضان کے اوپر بھی ہم اطلاق کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ نیکیوں کا موسم بہار جس کو ہم کہتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، وہ ہمارے اوپر آنے والا ہے. تو کیا یہ ایسے ہی گزر جائے گا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رمضان جب آتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھی، کہ جب رمضان آتا ہے تو وہ پہلے ہی انتظام کرتا ہے اپنے بندوں کے روزوں کے لیے. کیا انتظام کرتا ہے؟ کہ وہ جو ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ آؤ آپ جس بھی دروازے سے جانا چاہتے ہو نیکیوں کے اس دروازے سے داخل ہو، صدقہ کر کے، روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے، جہاد کر کے، جو آپ کر سکتے ہیں. جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے. اور سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ سلسلۃ الشیاطین، کے شیاطین کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے. اب آپ کے ساتھ میں وہ وسوسے اور بہکاوے وہ چیز تھوڑی کم ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں، یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ایک طرح سے اندر سے خوشی آتی ہے کہ سب لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، میں بھی ان کا ایک حصہ ہوں. اور گناہ کرنے کا جو ریشو ہوتا ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر منتھس، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت کم ہو جاتا ہے. لیکن ختم نہیں ہوتا، کم ہو جاتا ہے. ختم کیسے کریں گے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو روکیں گے نہیں. چونکہ ہم 11 مہینے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیطان جو ہے وہ مسلسل لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ہم کو ٹرینڈ کر چکا ہوتا ہے. تو وہ 11 مہینوں کی ٹریننگ کو فوراً 1 مہینے میں چھوڑ دینا آسان بات نہیں ہوتی. ہاں اس میں کمی ضرور آتی ہے، لیکن اگر انسان عزم کرے تو پھر اس کے عزم کے سامنے پھر وہ شیطان بھی کچھ کام نہیں کر سکتا، وہ وسوسے وہ کچھ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ بہت پاورفل بنایا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ رمضان کے لیے اچھی پلاننگ کرنا ہے، اپنی نیت کو درست کرنا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو درست کرنا ہے. اس کے بعد میں یہ ہے کہ دیکھیے روزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو روزے رکھے گا رمضان کے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے وہ بشارت. ہم جو 11 مہینوں کے اندر گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں جانتے انجانے میں کیسے بھی، تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پھر ایک بار دھلے دھلائے ہو جائیں؟ کیا ہمارے گناہ دور ہو جائیں؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے؟ ہمیں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا موقع میسر آئے کہ ہمارے گناہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ مٹا دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لو آ گیا. اسی طرح سے نوافل کا جو اہتمام ہے، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا اور نوافل کا اہتمام کرے گا، کھڑا رہے گا اللہ کے حضور میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. اور ایسے ہی ایک بہت ہی عظیم رات اس مہینے کے اندر ہمارے اوپر آتی ہے. ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ وہ اس لیے کہ ہماری عمریں جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہے. کوئی 40 سال، 45 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. اور جو پچھلی امتوں کی جو عمریں تھی وہ کئی 100 سال تک تھی. تو وہ لوگ جو نیکیاں کرے کیا ہم ان تک پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہمیں سال میں ایک بار ایک ایسی رات عنایت فرمائی کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ترین رات ہے. یعنی اس میں عبادت کرنا، اس میں قیام کرنا، اس میں تلاوت کرنا، اس میں صدقہ و خیرات کرنا ایسا ہے جیسے ہم 1000 مہینوں کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. تو کیوں ہم ایسی رات کو ضائع کر دیں؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ہم جتنے بھی عقائد ہمارے ہیں، ایمانی عقائد، ان کو سلامت رکھتے ہوئے، ان پر ایمان رکھتے ہوئے، ان کو مستحضر رکھتے ہوئے ہم اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کریں. اس کے پیچھے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ نیت کا معاملہ بڑا ہی سنگین ہے.
اگر ہماری نیت میں تھوڑا سا بھی کھوٹ اگر آ گیا کہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں تو دکھانے کے لیے کسی کو پتہ چلے کہ وہ تعریف کرے، تو یہ معاملہ ہمارا ہو گیا خراب۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو درست بھی رکھنا ہے اور اپنے اعمال پہ نظر بھی رکھنی ہے کہ مجھ سے جو اعمال ہو چکے اب ہو چکے، میں اس پر ڈٹائی نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے عزم کرتا ہوں کہ میں آئندہ اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوں گا۔ دیکھیے، جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ فضیلت آئی ہے کہ یہ کا عمل کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم سے دن بھرے میں ہوتے ہیں وہ ہیں۔ کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں ان کی معافی کے لیے کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان کو جو ہے اپنے اس گناہ کا اعتراف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ڈٹائی کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کو اعتراف ہونا چاہیے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے۔ دوسرے، اس کو شرمندگی ہونا چاہیے، ندامت ہونا چاہیے اپنے دل میں کہ میں کیسا کام کر گیا، میں شیطان مجھ پر غالب آ گیا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، میں نے یہ کیسا برا کام کیا ہے، یہ اس کو ندامت ہونا چاہیے، اندر سے کچوکے لگنا چاہیے اس کو، اور پھر وہ یہ عزم کرے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ میں آئندہ اس گناہ کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ اور پھر آخری مرحلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عزم کرتا ہوں، اس گناہ کو میں چھوڑتا ہوں، اب سے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، میں سخت نادم ہوں، پریشان ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ہوئی آپ کی سچی اور پکی توبہ۔ اب اس میں یہ ہے کہ گناہ بار بار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری طرف پلٹتے رہو، میں تمہیں معاف کرتے رہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے کہ میں نے یار یہ گناہ کر لیا، اب میرا کیا بنے گا، کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ بالکل معاف کر دے گا آپ کو، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا عزم کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی حکم کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ یہ چیزیں تو ہم نے اپنے جسم کو بھی تیار کیا، اپنے ذہن کو بھی تیار کیا روزوں کے لیے۔ اب یہ ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ابھی سے پریاس شروع کر دیں، کوشش شروع کر دیں، پریکٹس شروع کر دیں۔ جو بھی گناہ میں ہم ملوث ہوتے ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو یا عام اپنی زندگی کے اندر ہو، ہم ان سے یہ اجتناب کرنے کی، ان سے دور رہنے کی ہم جتنا ہو سکے ابھی سے کوشش شروع کر دیں۔ میں سر فہرست دو گناہوں کی طرف آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہیں ایک تو جھوٹ ہے اور ایک ہے غیبت، جو ہمارے روزوں کو بری طرح سے برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا رہے گا کہ میں جو ہوں وہ روزے رکھے، میں نے بہت خوب انداز میں صبح سحری بھی کی ہے، پورے میں نے روزے بھی رکھے ہیں، لیکن اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے جھوٹ بھی بولا ہے، میں نے اور دوسرے کام بھی کیے ہیں، برے کام بھی کیے ہیں۔ تو جب ہم آخرت میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم پیشی ہو ہماری اور ہم یہ سمجھے کہ ہم تو بہت عمل لے کر آئے، اور وہاں جا کے پتہ چلے کہ وہ روزہ تو روزہ شمار ہوا ہی نہیں، یعنی یہاں پر بھی ہم کھانے پینے سے گئے اور وہاں پر بھی اجر و ثواب سے چلے گئے، تو یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ یہ ہم صرف خواہش ہی کر سکیں گے وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں پھر سے نیک عمل کر کے آؤں گا، کیونکہ میں نے اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو پائے گا۔ تو کیوں نہ ان جو قیمتی لمحات ہمارے اوپر آنے والے ہیں ان کو ہم ابھی سے پریپیئر کریں اپنے آپ کو، کہ میں جو بھی گناہ ہے، میں سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ رہتا ہوں، اوائڈ کر دیں، ابھی سے ترک کریں، ٹائم کم کرتے جائیں اس کا۔ اور رمضان کے اندر خاص طور پر جو ہے یوٹیوب وغیرہ سے بچنے کی، ہم خاص طور پر نوجوان جو لوگ ہیں وہ اس سے بچنے کی بہر صورت کوشش کریں۔ کیونکہ اس کے اوپر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی ویڈیوز ہمارے نظروں سے گزر سکتی ہے جو ہمارے روزے کو، ہماری آنکھوں کی جو حیا ہے اس کو ختم کر دے گی، یعنی ہمارے روزے کے اندر ایک طرح سے شغاف ڈال دے گی، اس کو خراب کر دے گی۔ تو ہم اپنے آپ کو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے خاص طور پر بچانے کی کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں۔ موبائل کا یوز کر سکتے ہیں، لیکن
ان ایپس کو ہی یوز کریں کہ جس کے اندر آپ کو یقین ہے کہ کچھ بیہودہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئے گی. قرآن کی تلاوت اگر آپ کو مصحف میسر نہیں ہے, قرآن کا نسخہ آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ موبائل میں پڑھیے, لیکن ایسے ایپس کے ذریعے پڑھیے کہ جس کے اندر ایسے ایڈورٹائز نہیں آتے ہوں کہ جو فحاشی کی طرف ہمیں لے کر جائے. تو یہ ہماری ایک طرح سے ٹریننگ ہو رہی ہے. اس کے بعد غیبت کے معاملے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی جماعت کروائی, اور جب سلام پھیرا تو وہ جو دو اشخاص تھے اور وہ روزہ دار بھی تھے, تو ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اپنا وضو دہراؤ, واپس آؤ, نماز بھی دہراؤ, اور جو روزہ رکھے ہوئے اس کو ختم کر دو اور اس کی قضا کل دینا. تو ان دونوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتبتم فلانن, کہ تم نے جو ہے وہ کسی شخص کی غیبت کی ہوئی. غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کسی کی چغلی کرنا, کسی کے پیٹھ پیچھے یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری باتیں کرنا. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر بھی واضح کیا. یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ گناہ گنائے جن سے انسان کو پرہیز کرنا ہے. اس میں سے ایک غیبت بھی ہے, چغلی بھی ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی اس کی ساتھ میں ایک مثال اتنی کری اللہ تعالیٰ نے وہاں انسان کو کراہیت دلانے کے لیے بیان کی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک تو انسانی گوشت, اوپر سے اپنا قریبی بھائی. کیا ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی حرکت ہم سے ہوگی؟ یہ اس ایکول ہے ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں اگر پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں. دیکھیے, اگر ہم کسی کی برائی کرتے ہیں پیٹھ پیچھے اور وہ اس کے اندر موجود ہے, وہ برائی موجود ہے, تب یہ غیبت ہوتی ہے. لیکن اگر ہم کسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے, اور یہ غیبت سے بھی بڑی چیز ہے. تو ہم کو پہلے ہی اسٹیج میں روک دیا گیا کہ تم نے غیبت کرنا ہی نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر ہمارا روزہ برباد ہو جائے. پھر اگلی جو چیز ہے کہ رمضان کے اندر ہم خاص طور پر اپنے جو وقت ہے, اپنا جو ٹائم ہے, اس کو ویسٹ ہونے سے بچائیں. جتنا ہمیں فری ٹائم مل رہا ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار, قرآن کی تلاوت, اس کو ترجمے سے پڑھنا, دوسری دیگر احادیث کی کتابیں ہو سکتی ہے, سیرت کی کتابیں ہو سکتی ہیں, دعاؤں کی کتابوں کا مطالعہ ہو سکتا ہے, ان چیزوں کے اندر اپنے وقت کو لگائیں. اور خصوصاً جو آخری عشرہ ہے, رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں, ان کے اندر خاص طور پر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنا وقت بچا سکیں. لیکن آپ دیکھیے, عام مشاہدہ یہی ہمارے سامنے آتا ہے کہ آخری 10 دنوں کے لیے ہم سارے کام اٹھا کے رکھتے ہیں. عید کی شاپنگ کرنا ہے کب؟ تو آخری کی 10 راتوں میں, اور اس میں بھی راتوں کے اندر, یعنی جو اتنی فضیلت والی رات کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے, شب قدر ہے. اور ہم انہی راتوں کے لیے اپنے ساری چیزوں کو, کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کب جائیں گے؟ تراویح کے بعد ہم لوگ جائیں گے مارکیٹ شاپنگ کے لیے. ہم کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے آج وہ رات ہو, اور ہم اس کو ایسے ہی مس کر دے رہے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ 15 رمضان تک, اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے تو 15 رمضان تک یا زیادہ سے زیادہ 18-19 رمضان تک آپ کو اگر کچھ تیاری کرنا ہے عید کے لیے یا کچھ اور کام کاج کرنے ہیں آپ کو, تو وہ آپ, ایسا نہیں بول رہا ہوں میں کہ ابھی ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں. اس میں بھی آپ وقتاً فوقتاً ٹائم نکال کر آپ وہ کام کرتے جائیے, تاکہ آخری کے جو 10 دن رہیں گے اس میں دن میں بھی عبادت ہو اور رات میں بھی ہم مکمل طور پہ عبادت کر سکیں, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ جس کے اندر جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہے, اور تمام تر شیاطین جو ہے قید ہے, اور جس کے اندر ہماری جو نیکیوں کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کتنا بڑھائے گا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ 10 گنا یعنی 10 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے, اور کہیں آتا ہے کہ 70 گنا تک اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو پھر ایسے لمحے ہمیں پھر اگلے ہی سال میسر آئیں گے,
اور ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اگلے سال کون موجود رہے گا اور کون نہیں رہے گا، کیونکہ ہم دیکھیے اپنے سوسائٹی پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں آج کل یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی کہ وہ بہت ایجڈ ہو گئے تھے تو پھر رخصت ہو گئے، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی نوجوان ہے بائک پہ جا رہا ہے، سڈنلی خبر آتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ آن اسپاٹ ختم ہو گیا۔ کوئی ہے 45-50 کی ایج کے آس پاس میں، ہارٹ اٹیک آیا، چلے گئے۔ تو ہم اب تو بالکل بھی، کیونکہ ہماری غذا ہر چیز جو ہے وہ ان نیچرل طریقے سے ہو گئی ہے، کوئی بھی نیچرل چیز یا اصلی غذا ہمارے اندر نہیں جا رہی ہے، پولوشن والی ایئر میں ہم سانس لے رہے ہیں، تو ہماری جو چیزیں ہیں، ہمارے اندر کے جو آرگنز ہیں وہ ویسے ہی کمزور ہیں۔ تو ہم اب تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ کس کا وقت کتنا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا وقت کتنا ہے، لیکن بہرحال یہ ہماری عقل مندی رہے گی کہ ہم جو لمحات ہمیں میسر آ رہے ہیں ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ پھر اس آخری رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے لیلۃ القدر میسر ہو جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا کو ہم کثرت سے کریں، اور دیگر دعائیں بھی ہم کریں، لیکن خاص طور پر استغفار کو لازم پکڑیں۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دن میں کم سے کم 100 بار تک استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہم اپنے آپ کو ذرا سوچیں کہ ہم کس لیول پر ہیں۔ مجھے نہیں لگتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی لیول پہ آ چکا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو ہمیں استغفار کو لازم پکڑنا ہے، اور دعائیں جو ہم کر رہے ہیں خاص طور پر طاق راتوں میں، وہ میں بس چند منٹ لے کے 2 منٹ انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ ہم اپنے اطراف میں اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کریں، اپنے محلے والوں کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے ملک کے حالات کی سازگاری کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ یہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور جہاں پر بھی امت مسلمہ پریشان حال ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے ملک کے اندر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ جن کو بے قصور جیلوں میں ٹھوسا گیا، صرف یہ وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن کی دعوت ہر کسی کے پاس پہنچے اور ہر شخص اس کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے۔ بس اسی جد و جہد میں آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے نام آ رہے ہیں جن کو پولیس نے اٹھا لیا اور جیلوں میں کے اندر ان کو کئی سال ان کو قید کیا جا رہا ہے۔ اگلا ایک پوائنٹ بس سرسری میں آپ کے سامنے کہہ کے بات ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم صرف ڈسپلن کے معاملے میں یا پلاننگ کے معاملے میں اپنے ہی لیے نہ سوچیں، بلکہ اپنے گھر کی خواتین کے لیے بھی سوچیں۔ وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو زیادہ تر وقت ہے وہ کچن میں صرف ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ رمضان کے اندر۔ تو ہم یہ کوشش کریں، ہم یہ بولیں اپنے گھر میں اپنی طرف سے پہل کر کے کہ اس رمضان کے اندر جو ہیں وہ زیادہ پکوان جو بھی ہوں گے وہ سادہ سمپل ہو، ایسے پکوان جس کے اندر وقت کم سے کم لگے، تاکہ آپ کا بھی تھوڑا وقت بچے اور آپ لوگ بھی عبادت کے اندر اپنے آپ کو صرف کریں۔ اگلی بات یہ کہ جو ڈسپلن ہم رمضان میں سیکھیں گے ان کو آئندہ 11 مہینوں کے اندر اس کے اثرات کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس رمضان تک سلامتی اور ایمان کے ساتھ پہنچائے، اور ہمیں اس رمضان کو کما حقہ، جو اس کا حق ہے، اس کو اس طرح سے گزارنے کی توفیق دے، اور جو باتیں بھی یہاں کہی گئی ہیں اگر وہ حق ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے میں آسانی فرمائے، اور اگر کچھ زبان کی پھسلن کی وجہ سے ناحق کوئی بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتوں کے لیے وقت ہے، سنتیں ادا کر لیجیے۔